إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صفا كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ہر قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک القسم اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور بے حساب لا تعالیٰ درود و سلام ہو سستے اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست عطا فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ نور کی ہے، سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 41. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صفا کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان میں اور زمین میں جتنے بھی مخلوق ہیں، آسمان اور زمین کے اندر اس کے بیچ میں جتنی بھی مخلوقیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ہر ایک مخلوق اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَالطَّيْرُ صَفًّا، یہاں تک کہ آسمان میں جو پرندے پر پھیلا کر کے اڑ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی کو بیان کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی، ہر ایک مخلوقات کی تسبیح کو جانتا ہے، ہر ایک مخلوقات کی نماز کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کے تحت انشاءاللہ آج اس جمعے کے خطبے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی عبادت کیسے کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ صرف کیا کریں، میری عبادت کریں۔ یعنی انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ بعض لوگ اس آیت کو غلط سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ ہماری پیدائش کا مقصد جو ہے یہ صرف کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنا، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے دور دراز گاؤں میں کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سال کے لیے نکل جاتے ہیں۔ بعض ہمارے یہاں کیا ہے کہ فیملی کو چھوڑ کر کے پہاڑ میں جا کے بس گئے، فیملی سے کوئی مطلب نہیں، دنیا سے کوئی مطلب نہیں، کاروبار سے کوئی مطلب نہیں، جاب سے کوئی مطلب نہیں، بس اللہ اللہ کر رہے ہیں اور تسبیح کو گنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اس آیت کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اسلام نے کبھی بھی رہبانیت اختیار کرنے کو نہیں کہا، اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اپنے بیوی بال بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو، اپنے دوستوں کو، اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے جاؤ اور کہیں جا کر کے بس جاؤ اور صرف اللہ اللہ کرتے رہو۔ یہ اس آیت کو لوگوں نے غلط سمجھ لیا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سونا بھی کیا ہے، عبادت ہے۔ آدمی جو سوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عبادت ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ انسان کی آنکھ کا، انسان کے جسم کے اعضاء کا انسان پر حق ہے، لہذا آنکھوں کو آرام دینا انسان کے لیے ضروری ہے، لہذا سونا آپ نے فرمایا عبادت ہے۔ اب کوئی اس حدیث کو لے کر کے یہ سمجھے کہ سونا عبادت ہے، اس کا مطلب کہ جتنا چاہے اتنا سوئے، نہیں۔ ایک آدمی کو 6 to 8 آورس جو سلیپ چاہیے اس کو باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے، اتنا ہی سونا۔ اب کوئی آدمی سوچے کہ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سونا عبادت ہے تو 24 گھنٹے میں وہ 20 گھنٹے 15 گھنٹے سوتا ہے، وہ اس حدیث کو غلط سمجھ رہا ہے، جیسے بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ کو غلط سمجھا اور لے کر کے نکل گئے 25-50 فلاں آدمی کو گھر بار کو چھوڑ کر کے 4 مہینہ میں 10 مہینہ میں، یہ سب خلاف سنت کا، یہ سب خلاف سنت کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو حلال کمائی تم کماتے ہو اور اس کمائی سے اپنے بیوی بال بچوں کا پیٹ پالتے ہو، یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بولیے یہ صدقہ ہے؟ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ ایک اپنی بیوی سے جو تم جنسی خواہشات پوری کرتے ہو، ہم بستری کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ صدقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان اپنی جنسی خواہشات کو پوری کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کام پر اللہ اس کو اجر و ثواب دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ساتھیوں یہ بتلاؤ اگر یہی کام تم کسی ایسے عورت کے ساتھ کرتے جس سے تم نے نکاح نہیں کیا ہے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو اس پہ عذاب دیتا کہ نہیں دیتا؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول عذاب دیتا۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اب یہی کام تم شریعت کے دائرے میں اور شریعت کے جو ضابطے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو کیا دے گا؟ اس پر اجر و ثواب دے گا۔ یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ سوچئے بیوی سے ہم بستری کرنا صدقہ ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں اس سے بہتر دین کچھ اور ہو سکتا ہے؟ روڈ پہ نظر جھکا کے چلنا اللہ کی عبادت ہے۔ روڈ پہ آپ نے فرمایا کچھ تکلیف دہ چیز ہو، کانٹا ہو، پتھر ہو، اس کو کنارے کر دینا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ سب صدقہ میں آتا ہے۔ تو عبادت کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آدمی روزہ نماز حج زکات کرے، یہ ون آف دا ہائیسٹ فارمز آف عبادت ہے، اس کے بغیر انسان مسلمان تصور نہیں کیا جائے گا۔ یہ ون آف دا ہائیسٹ فارم ہے، اس کو کرے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن یہ تمام چیزیں یہ سب کیا عبادت ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ پیدائش کا مقصد انسان کی کیا ہے؟ عبادت۔ مطلب وقت جب آئے نماز کا، نماز پڑھو،
ذکر و اذکار کا وقت آئے ذکر و اذکار کرو، اور پھر روزی کی تلاش میں نکل جاؤ، حلال رزق تلاش کرنے کے لیے جو تم جد و جہد کرتے ہو۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کیا کر رہا ہے، یہ اس میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ حلال کمانا، اس کا مقصد کیا ہے؟ حلال کھانا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنی بیوی بال بچوں کی پرورش کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ یہ سب عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چھوڑ کر کے، بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر کے 4 مہینہ 10 دن فلانا چلا، سب بکواس کی باتیں ہیں، یہ سب خلاف سنت ہے، یہ سب عمل اسلام میں جائز تو نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام میں دنیا میں رہ کر کے دنیا کے وسائل کو اختیار کر کے اللہ کی عبادت کرنا ہی عبادت ہے۔ اس سے ہٹ کر کے اسلام ان تمام چیزوں کو منع کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، یعنی ہر چیز کی پیدائش کا ایک مقصد ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کس حدیث کو کہتے ہیں؟ اس حدیث کو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اے لوگو، اے آدم کی اولاد، تم سب کے سب مل جاؤ جن میں سے، انسان میں سے، اور اس ایک بندے کی طرح ہو جاؤ جو دنیا کا سب سے بڑا متقی بندہ ہے، اور اللہ کی عبادت کرو، پورے جن اور پورے انسان مل کر کے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی بزرگی میں، اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی کچھ فرق نہیں پیدا کر سکتے، کچھ بڑھاوا نہیں کر سکتے۔ اگر تم سب مل کر کے جن اور انسان اللہ کی نافرمانی کرو، کوئی بھی آدمی دنیا میں ایسا نہ بچے، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان جو اللہ کی عبادت نہ کرے، نافرمانی کرے اللہ کی۔ اللہ نے کہا تم اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ، ایک قطرہ بھی کچھ کمی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں، آسمان میں، ساتوں آسمان میں، سورہ اسراء کی آیت ہے، آیت نمبر 44، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین میں جتنے بھی مخلوق کیا کیا مخلوق ہے؟ سورج، چاند، ستارے، سیارے، پرندے، کیڑے مکوڑے، انسان، جن، جانور، چوپایا، مچھلی، چونٹی، جو کچھ بھی اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ساتوں آسمان میں جو کچھ بھی ہے، ساتوں زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کی سب اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی کو بیان نہیں کرتی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کی تسبیح کو نہیں جانتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات فجر کے وقت چڑیے جو ہے یہ چہچہاتی رہتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ دراصل وہ اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہے، اور اللہ نے کہا تم کو پتہ نہیں ہے، اور اللہ ہر ایک کی تسبیح کو، ہر ایک کی نماز کو جان رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 15 کہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوق، آپ سوچئے زمین میں کتنی مخلوق ہوگی، آپ سوچ سکتے ہیں؟ اگر آپ بایولوجی پڑھیں گے اور کسی جانور کا بریڈ لیجئے، اس کی جینالوجی دیکھیے، کتنے سارے اس کے اندر یہ ہوں گے ایک جانور کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک پرندے کے اندر کتنے یہ ہوں گے، مختلف قسم کے پرندے ہوں گے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کتنے پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنی مچھلیاں زمین کے پانی کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ پانی کے اندر کون کون سی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ پیڑ کے بیچ میں کون سے کیڑے مکوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ پوری دنیا کے آسمان میں کتنے پرندے اڑ رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس آسمان کے اوپر بھی ایک آسمان ہے، ان کے بیچ میں جو مخلوقات ہیں ہمیں نہیں پتا ہے، آج سائنس اتنی ڈیولپ نہیں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں کتنے مخلوقات ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، جتنے بھی آپ گن سکیں آپ گن نہیں سکتے ہیں، کتنے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، سب اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی کو بیان کر رہے ہیں۔
عجیب بات ہے، سب نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر ایک مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کی پاکیزگی کو بیان کر رہی ہے، حتیٰ کہ ہر ایک مخلوق کا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مخلوق کا سایہ یعنی میرا اور آپ کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے صبح اور شام، دائیں بائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن تمہیں نہیں پتا، میرا آپ کا سایہ جو ہم روڈ پہ چلتے ہیں یہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے، پیڑ، سورج، چاند، آسمان میں جتنے ستارے ہیں، زمین پر جتنے چوپایا ہیں، زمین کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں، زمین کے اندر جتنے مخلوقات ہیں، زمین کے اوپر جتنے جانور ہیں، یہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں، یہاں تک کر کے پیڑ کا سایہ، ایک جانور کا سایہ، ایک گائے کا سایہ، ایک بھینس کا سایہ، ایک گھوڑے کا سایہ، یہاں تک کہ ایک بکری کا سایہ، دنیا میں یہاں تک کہ ایک چونٹی کا سایہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کو سجدہ کر رہا ہے اور اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان کا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، لیکن کتنا بدبخت انسان ہے کہ انسان کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے لیکن انسان اللہ کو سجدہ نہیں کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، میرا اور آپ کا سایہ جو ہمارے وجود سے ہے، جس دن ہم مر جائیں گے ہمارا سایہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ سایہ کل قیامت کے دن اللہ کو گواہی دے گا کہ اللہ میں اس بندے کا سایہ ہوں، میں آپ کے سامنے سجدہ کرتا تھا لیکن یہ آپ کا بندہ سجدے سے روگردانی کرتا تھا، سجدہ نہیں کرتا تھا۔ کیوں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں سورہ رعد میں؟ کہ بجلیاں، یہ جو بجلی چمکتی ہے نا بارش کے وقت پہ، اور اللہ کے تمام مقرب فرشتے جو ہیں یہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ بجلی اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ میں جب قرآن پڑھ رہا تھا مجھے یہ عجیب بات لگی، میں سوچ رہا تھا کہ بجلی اللہ کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کو نہیں پتا، بس ختم ہوئی بات۔ بجلی اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، تمام فرشتے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جانتے ہو یہ اللہ کے خوف سے لرز رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے خوف سے لرز رہے ہیں، یہ اللہ سے ڈر کر کے، ایسا نہیں کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس لیے کیا کر رہے ہیں، یہ سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ یہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے لرز رہے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے کب اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے سجدہ کیا؟ جس کو اللہ نے تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنا، یعنی انسان، ذرا اس کی کیفیت دیکھیے، وہ اللہ سے ایک ذرہ نہیں ڈرتا ہے۔ کیوں؟ دلیل دوں، اگر ڈرتا تو رمضانی مسلمان کبھی نہیں بنتا۔ انسان اپنی دنیا چلا رہا ہے، انسان اپنے حکم کو بجا لا رہا ہے، انسان جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ یہ اپنی دنیا انسانوں نے بنائی، جہاں پر پیڑ پودے، سائے، کیڑے مکوڑے سب کے سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انسان اپنی دنیا بنا کر کے اپنے حکم کو بجا لا رہا ہے۔ اسی لیے تو انسان رمضانی مسلمان ہے۔ آج رمضان آیا، ہم نے رمضان میں عبادتیں کی، رمضان میں نمازیں پڑھی، رمضان میں روزہ رکھا، اور جیسے ہی عید ہوا، عید کے بعد ہم سب بھول گئے، نہ نماز سے مطلب ہے، نہ زکوٰۃ سے مطلب ہے، نہ صدقہ سے مطلب ہے، نہ کسی چیز سے مطلب ہے۔ کیوں؟ انسان کو خوف نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی خوف ہے۔ آپ کو پتا ہے سورج کی کوئی غلطی ہے؟ سورج کی کوئی غلطی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کے حدیث میں، سورج ڈیلی طلوع ہونے سے پہلے اللہ کے پاس جاتا ہے اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، کیا میں کل دنیا میں اگوں؟ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں اور سورج جو ہے یہ اگتا ہے۔ آپ بتائیے کیا کبھی بھی سورج جو ہے اپنے وقت سے ایک منٹ بھی لیٹ کیا ہے اگنے میں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، جتنی مخلوق ہے نا
یہ سب اپنے وقت پر سجدہ کرتی ہے، یہ سب اپنے وقت پر اللہ کے حکم کو بجا لاتی ہے، سوائے انسان کے۔ انسان کو فجر پڑھنے سے مطلب نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کیا کہا، انسان نے اپنی دنیا بنا لی ہے، انسان نے ایک اپنی شریعت الگ بنا لی ہے۔ کیوں؟ اس میں وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن بعض مخلوق انسان جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اسی وقت عبادت کرتے ہیں جب ان کو عبادت کا حکم ملتا ہے، اور اس میں ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں کرتے ہیں، نہ سجدہ کرنے میں، نہ اللہ کے کسی اور حکم کو بجا لانے میں۔ کبھی بھی سورج لیٹ ہوا ہے اگنے میں؟ کبھی بھی سورج لیٹ ہوا ہے ڈوبنے میں؟ اور سورج کو بھی گرہن لگتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سورج کا پرابلم کیا ہے؟ کیا سورج نے کوئی گناہ کیا ہے؟ کیا سورج نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے؟ اس کے باوجود بھی اس کو گرہن لگتا ہے۔ چاند کو بھی گرہن لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں، سورج، چاند اور ستارے یہ سب کے سب اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 37 میں، کہ تم دن رات، سورج، چاند یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، لہٰذا تم سورج کو سجدہ مت کرو، تم چاند کو سجدہ مت کرو، بلکہ سجدہ اس کو کرو جس نے ان تمام کو پیدا کیا، ان تمام کو بنایا ہے۔ یہاں پر بعض لوگ جو سورج کو بھگوان مانتے ہیں، اور بعض لوگ جو چاند اور ستاروں کے ذریعے سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کا اس آیت کریمہ میں رد ہے۔ اللہ نے کہا تم سورج کو سجدہ مت کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ فصلت ہی میں آیت نمبر 53 میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ان قریب ہم لوگوں کو نشانیاں دکھلائیں گے، فی الآفاق، آفاق میں یعنی عالم میں، کہ کس طریقے سے یہ عالم چل رہا ہے، اور ان کے جانوں میں، ان کے نفس میں ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے، اللہ ہی حق ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک ہاتھ دیتا، ایک ہاتھ دیتا یا ایک کان دیتا، آپ کیا کر لیتے؟ اللہ سے جھگڑتے؟ آپ کیا کرتے؟ آپ کیا کرتے؟ دنیا کی پوری پیسے کو خرچ کر دیتے، آپ دوسرا ہاتھ لا نہیں سکتے تھے، کہاں فٹ کرتے آپ؟ کیا کرتے آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کی انگلیوں کو وہاں تک بنا دیتا، آپ محفل میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتے، پوری زندگی ایک کمرے میں آپ بتا دیتے ہیں، آپ کو شرم آتی، آپ کیا کرتے؟ اللہ سے جھگڑتے؟ کیا کرتے آپ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم ان کی جانوں میں، ان کے نفس میں ان کو نشانیاں دکھلائیں، تاکہ یہ بالکل واضح ہو جائے یہی حق ہے، یہی دین، یہی حق ہے، یہی اللہ حق ہے، اس کا فرمان حق ہے۔ انسان اپنے فرمان پہ عمل نہ کرے، بلکہ کس پہ عمل کرے؟ اللہ کے فرمان پہ عمل کرے۔ آپ کیا کرتے؟ انسان اگر اپنے نفس پہ غور کر لے گا، اللہ کی قسم وہ اللہ کی عبادت سے کبھی بھی منہ نہیں موڑے گا۔ آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ تین میں کیا فرمایا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، ثم رددناہ فی اسفل سافلین، لیکن پھر ہم نے اس کو نچلوں میں سے بھی نیچا کر دیا۔ ایک آیت میں اللہ نے انسان کی تعریف کی کہ انسان کو ہم نے بہت بہترین بنایا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اللہ نے آگے کہا اور اسی انسان کو ہم نے نیچوں سے نیچوں میں کر دیا۔ کیوں؟ جب انسان اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ جانور ہو جاتا ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کہتے ہیں یہ چوپایا ہے۔ کون؟ یہ انسان، یہ چوپایا جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ ان سے بھی بدتر ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیونکہ ان کے آنکھ ہے جس سے یہ دیکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، ہم نے ان کو کان دیا جس سے یہ حق کو سنتے ہیں، لیکن اس حق کو سننے کے باوجود بھی، ہماری آیتوں کو سننے کے باوجود بھی، ہمارے نبی کے حدیثوں کو سننے کے باوجود بھی یہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو دل دیا جس سے یہ سمجھتے ہیں، دماغ دیا، لیکن پھر بھی یہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی لیے یہ جانور ہے، بلکہ اللہ نے کہا بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اور اللہ نے کہا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے انسان کو اول بنایا اور بعض کو ہم نے نیچے سے نیچے میں گرا دیا، یہاں تک کہ بعض چوپایا جانور سے بھی بدتر بنا دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ جانتے ہیں کیوں؟
کبھی آپ نے کسی گھوڑے کو، کسی کتے کو، کسی بلی کو، کسی گائے کو دیکھا ہے کسی طوطے کے پاس گیا ہوگا اپنی قسمت کو معلوم کرنے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں. لیکن انسان جاتا ہے، اللہ اکبر، نہیں، انسان جاتا ہے ایک طوطے کے پاس اپنی قسمت کو معلوم کرنے کے لیے. انسان جاتا ہے بعض ڈھونگی پاکھنڈیوں کے پاس جو نالے کے کونے پہ بیٹھ کر کے لوگوں کی قسمتوں کو بنا رہا ہے. جو اپنے قسمت کو نہیں بنا سکا وہ تیرے قسمت کو کیسے بنائے گا؟ وہ تعویذیں بانٹ رہا ہے. لوگ تعویذ پہن رہے ہیں، آج بعض قسم کی انگوٹھیاں پہن رہے ہیں، اس سے گھر میں برکت، اس سے قرآن میں برکت، اس سے مکان میں برکت، اس سے شادی بیاہ میں برکت، اس میں اولاد میں برکت، یہ تعویذ ٹانگ لو فلانا میں برکت. اللہ نے کہا ارے بل ہم ازل، یہ جانور نہیں، یہ جانور سے بھی بدتر ہے. کیونکہ جانور کے گلے میں کبھی کسی نے تعویذ نہیں ٹانگا. کوئی جانور کبھی کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں گیا کہ مولوی صاحب مجھے جن پریت بھوت پکڑ رہا ہے، مجھے کچھ کر دیجیے، مجھے اولاد نہیں ہو رہا ہے، مجھے کچھ کر دیجیے، مجھے نوکری نہیں مل رہی ہے، میرا کچھ کر دیجئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دیکھو، یہ انسان ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے جو اپنی قسمت کو طوطے کے پاس جاتا ہے پتہ کرنے کے لیے. کیسا بدبخت ہے، کیسا بدبخت انسان، نیچوں سے نیچے میں گر گیا انسان. کیوں؟ طوطے سے قسمت کو معلوم کرتا ہے. آئے رے بدبخت، کیا بے غیرتی ہے. کیوں؟ جب انسان اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ دیکھ ہم تم کو نیچوں سے نیچوں میں گرا دیں گے. کب؟ جب تم میرے دین سے اعراض کرے گا، جب میرے قرآن سے اعراض کرے گا، میرے نبی کی احادیث سے اعراض کرے گا. تم اعراض کرتے ہو، آؤ میں تمہاری زندگی کو اس طریقے سے مصیبت میں مبتلا کر دوں گا کہ اگر ہم نے تم کو مال و دولت بھی دیا ہے لیکن بیٹا نافرمان نکل گیا. اللہ اکبر. لوگ آ کے کہتے ہیں صاحب آپ کا بیٹا بڑا بدماش ہے، فلاں لڑکی کے ساتھ گھومتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے. عزت میں آپ کی، معاشرے میں آپ کی عزت نہ رہی، لیکن پیسہ اللہ نے بہت دیا. ڈرگس لینے لگا، شراب پینے لگا، اللہ نے سکون چھین لیا. آپ بھاگ رہے ہیں جدھر تدھر. کوئی میرے بیٹے کو سمجھا دے. نہیں، اللہ نے کہا تیری زندگی کو ہم الٹ پلٹ کر دیں گے. کیوں؟ تو نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا، تو نے میری عبادت دی، تو نے اپنے حکم کو بجا لایا بجائے میرے حکم کو بجا لانے کے. اور کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہر ایک چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے. آپ سوچیے، اللہ کے نبی صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کھانا کھاتے تھے نا، اللہ اکبر جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں کھانا رکھا رہتا تھا وہ کھانا سے ہمیں تسبیح کی آواز سنائی دیتی تھی. اللہ اکبر. صحیح بخاری کے حدیث ہے، کھانا سے تسبیح کی آواز سنائی دیتی تھی اور ہم کھانا کو کھاتے تھے. کیوں؟ کھانا بھی اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے. بعض چوٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے اور آپ کی عبادت کے اللہ کو ضرورت ہے جو رمضانی مسلمان ہوں؟ یہ مسلمان کی جب نماز پڑھے تو ہر قسم کے حساب و کتاب ان کے دماغ میں چلے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بعض مخلوقات ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے لرز رہے ہیں، جو اللہ کی عبادت پورا دھیان لگا کر کے کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بیت المعمور میں ایک مسجد ہے، بیت المعمور مسجد ہے، وہاں پر کتنے فرشتے ایک ٹائم میں نماز پڑھتے جانتے ہیں؟ 70,000 فرشتے ایک ٹائم میں نماز پڑھتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فرشتہ ایک مرتبہ اس مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہے قیامت کی صبح تک دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. کتنے فرشتے ہوں گے؟ کتنے فرشتے ہوں گے؟ 70,000 ایک مرتبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی صبح تک اس فرشتے کو پھر موقع نہیں ملے گا دوبارہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ بعض فرشتے لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہٹے تو ہم پڑھیں. اللہ اکبر. کتنے فرشتے ہیں ایسے؟ اللہ کو ہماری ضرورت ہے. یہ فرشتے نہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نہ کبھی اللہ کی کسی حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں، بلکہ ہر وقت اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں. اور عجیب بات جانتے کیا ہے؟ امام السیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ملائکہ پر، فرشتوں پر. اس کتاب میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے بعض فرشتوں کو ایسا پیدا کیا ہے کہ جس وقت سے وہ پیدا کیے گئے ہیں وہ رکوع میں ہیں. جس وقت سے پیدا ہوئے ہیں وہ رکوع کی حالت میں ہیں. جس وقت سے بعض فرشتے پیدا کیے گئے ہیں وہ سجدہ کی حالت میں ہیں، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی روح نکال لی جائے گی. اسی حالت میں
قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھیں گے، سجدے کی حالت میں، رکوع والے رکوع کی حالت میں، آج تک اپنے سر کو نہیں اٹھایا۔ قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ اپنے سر کو نہیں اٹھائیں گے، اور جب اللہ انہیں حکم دے گا تو رکوع والے فرشتے اپنے سر کو اٹھائیں گے اور سجدے والے فرشتے اپنے سر کو اٹھائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے اور دیکھتے کے ساتھ کہیں گے سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہر چیز سے بے عیب ہے، اے اللہ تیری قدرت کا کیا کہنا۔ اور جانتے کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہیں گے اے اللہ اب تک ہم نے آپ کی عبادت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ کون جو جب سے پیدا ہوئے ہیں موت تک رکوع کی حالت میں ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، جو جب سے پیدا ہوئے ہیں سجدے کی حالت میں ہے اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تیری عبادت کا تو حق ہی نہیں کیا ہے میرے رب، ہم اور اب کیا کہیں گے اللہ کو۔ اللہ ہم تو رمضانی مسلمان تھے، رمضان میں نماز پڑھتے تھے، بس ختم ہو گیا۔ مولوی صاحب جمعہ میں آتے تھے، بعض لوگوں کو بہت کلاہیت ہوتی تھی، ٹائم بڑھ جاتا تھا، بار بار گھڑی دیکھتے تھے، سوچتے تھے مولوی صاحب کب کیا چاٹ رہے، کیا پکا رہے، ممبر سے کب اتریں گے، تکلیف ہوتی تھی۔ بعض بیچ میں کہہ دیتے تھے وقت ہو گیا ہے۔ کیا منہ دکھائیے گا آپ اللہ کو؟ میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو؟ کیا دکھاؤں گا میں؟ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کی ٹہنی سے اڑ کر کے یوں خطبہ دیتے تھے، یوں ٹیک لگا کر کے۔ ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ممبر بنوا دیتی ہوں، میرے پاس بڑی۔ آپ نے کہا ممبر بنوا دو، یہ بول کر کے آپ چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ پیڑ کی ٹہنی بلک بلک کے رونے لگی۔ اللہ اکبر۔ جس طریقے سے ایک چھوٹا معصوم بچہ روتا ہے، نبی صاحب کو خبر ہوئی اللہ کے رسول وہ پیڑ کی ٹہنی سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور آج سائنس کہہ رہی ہے کہ پیڑ پودے روتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ 1400 کتنے سال پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ پیڑ پودے روتے ہیں، ہنستے ہیں، ان کے اندر بھی جان ہے۔ آج سائنس کہہ رہی ہے تو لوگ سائنس کو بہت بڑا تسلیم کر رہے ہیں، لیکن مسلمان دنیا کے ہر کام میں پیچھے ہیں۔ یہ تو دین میں زیرو ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بہت آگے ہیں، دنیا میں بھی آپ زیرو ہیں۔ اس زمانے میں ہمیں پتہ چلا کہ پیڑ پودے روتے اور ہنستے ہیں، وہ پیڑ کی ٹہنی بلک بلک کے رو رہی ہے۔ آپ آئے، آپ نے آ کر کے پیڑ کی ٹہنی کو چپ کرایا، تب جا کر کے پیڑ کی ٹہنی چپ ہوئی۔ آپ یہ بتلائیے اس پیڑ کی ٹہنی کے لیے نہ نبی کی شریعت ہے، نہ اس کے لیے جنت ہے، نہ اس کے لیے جہنم ہے، پھر بھی روتی کیوں ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس پر ٹیک نہیں لگائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کی ایک سنت اس سے چھوٹ رہی تھی، وہ بلک بلک کے رونے لگی۔ ہم نے آپ نے کب بلک بلک کے رویا؟ جب نبی کی سنت کو ہم چھوڑتے نہیں، نبی کی سنت کو اپنے پیروں تلے رون دیتے۔ کب رویا؟ ہم سے بہتر تو وہ پیڑ کی ٹہنی ہے۔ کل 15 اگست ہے، بھارت کی آزادی کا دن ہے۔ یہ بعض جو سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں آج ہمارے یہاں دلی میں، وہ کہہ رہے ہیں مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان آتنکوادی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، کم سے کم 62 یا 63 بچوں کو شیالدہ ریلوے اسٹیشن بنگال میں 10 سے 13 سال کی عمر کے لڑکوں کو پولیس نے پکڑ لیا، یہ کہہ کر کے یہ آتنکوادی ہے۔ کیا ذلت اللہ مار رہا ہوگا، یہ آتنکوادی ہے۔ 10 سے 13 سال کے بچے کیوں مدرسہ جا رہے ہیں بیچارے، یہ آتنکوادی ہیں۔ ان کو اپنی تاریخ بتلاؤ۔ تاریخ بتلائیں گے کیسے؟ ہم کو تو خود تاریخ مسلمانوں کی پتہ نہیں، ہم کو تو ہندوستان کی تاریخ پتہ نہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں آپ جانتے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو جو اس فری انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر علماء صادق پور کی قربانیاں ہندوستان کی آزادی میں ایک طرف کر دی جائے اور پورے ہندوستان کے لوگوں کی قربانیوں کو ایک طرف کر دی جائے، اللہ کی قسم انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ علماء صادق پور کی قربانیاں ان پر بھاری پڑیں گی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، کوئی بتلانے والا بھی نہیں ہے، نہ کوئی انٹرسٹ لینے والا آج ہے، اور یہ کافر کفار لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ مسلمانوں نے کتنا اپنا خون بہایا ہے دیش کی آزادی کے لیے۔ آج ہم مہاتما گاندھی کو جانتے ہیں، سبھاش چندر بوس کو جانتے ہیں، فلاں کو جانتے ہیں، فلاں کو جانتے ہیں۔ ہم نے کبھی مولانا عنایت اللہ ولایت اللہ صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہیں جانا۔ آپ جانتے ہیں جب مسلمانوں کو ضرورت پڑی ہتھیار کے لیے انگریزوں سے لڑنے کے لیے، تو لوگوں نے پیسہ اکٹھا کیا، چندے ہوئے کہ ہتھیار پیسے بھیجے جائے تاکہ وہاں سے ہتھیار خریدے جائے۔
ایک آدمی، ایک ہمارا صادق پور کا ایک آدمی، ایک عالم نکلا پیسے کو لے کر کے، انگریز حکومت کو خبر مل گئی کہ فلاں خلیے کا آدمی جا رہا ہے کہاں پر، صادق پور کے لوگوں کے پاس ہتھیار پہنچانے کے لیے، تاکہ مسلمانوں اور ہندوستانیوں کو مدد ملے اور ہم کو مارا جائے۔ خبر جاری ہوا حکومت سے، اس آدمی کو پکڑ لیا جائے۔ اس آدمی کو، یہ جو ہمارے عالم تھے، ان کو خبر مل گئی کہ میری شناخت ہو گئی ہے۔ جانتے انہوں نے کیا کیا؟ قربانی دیکھیے، قربانی ذرا دیکھیے گا۔ جانتے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے پاکٹ سے چھڑا نکالا، اپنی آنکھ کو نکال لیا۔ اللہ اکبر! جانتے ہیں کیوں؟ آنکھ کو نکال کر کے باہر پھینک دیا۔ اب کیسے پہچانے کو حلیہ ایسا بتلایا گیا ہے، یہ تو اندھا آدمی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کیوں؟ اگر ان کو پتا چلا تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ واپس آ جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر انگریز مجھے پکڑ لیں گے تو میں تو مارا ہی جاؤں گا، ساتھ ساتھ وہ ہزار لاکھوں کی تعداد میں جو معصوم ہندوستانی وہاں پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی مار دیا جائے گا۔ ایک جان کی قربانی اچھا ہے ہزار جان کو بچانے کے لیے۔ اللہ اکبر! آنکھ کو نکال لیا جیتے جاگتے۔ کون کرے گا جیسا؟ گاندھی جی نے کیا تھا ایسا کیا؟ میں ان کے پہ کوئی سوال اٹھا رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت کو اور آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ان کی قربانیاں ہیں تو ذرا ان کی قربانیوں کو بھی یاد کریے۔ یہ منافقت نہیں چلے گا۔ ان کی قربانیوں کو کون یاد کرے گا؟ ارے مسلمان ان کی تاریخ کو بھول چکے ہیں، غیر سے ہم کیا امید لگائیں؟ یہ مسلمان ان کی تاریخ کو بھول چکے ہیں۔ آنکھ کو نکال لیا، آنکھ کو اب پہچان، اور کہتے ہیں کہ میں انگریزی حکومت کے سپاہیوں کے سامنے سے گزرا اور جا کر کے پیسوں کو پہنچوایا۔ یہ قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے اس دین کے لیے، اس دیش کے لیے۔ اور مولانا عنایت اللہ صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں انگریز حکومت نے ان کو بند کر لیا۔ شام میں آئے، کال کوٹری میں بند کر لیا تھا، دیکھا کہ انگور کھا رہے۔ ارے انگور کھاتے ہو؟ انگور کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ کہا اللہ بہتر جانتا، اللہ انگور بیچتا، میں کھاتا ہوں۔ کہاں سے آیا؟ اللہ بہتر جانتا۔ کہتے اللہ بہتر جانتا۔ مسکرا رہے۔ تو انگریز کے سپاہیوں نے دیکھا عجیب آدمی ہے، کل پھانسی ہونے والا مسکرا رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پھانسی کی سزا کو ملتوی کر دیا۔ کہا اس کے پھانسی کی سزا کو آگے بڑھا دو۔ کہا خوش ہے، ہم اس کو ڈرانا چاہتے ہیں، یہ خوش ہے، ہم سے ڈرتا نہیں ہے، پھانسی کی سزا کو آگے رکھو۔ جانتے کیا کہ انہوں نے مولانا عنایت اللہ صادق پور رحمۃ اللہ علیہ کے داڑھی مبارک کو موڑ دیا، شیو کر دیا، ایسا پورا چکنا کر دیا گال۔ اللہ کی قسم اس پہ وہ رو پڑے، یہ تاریخ ہے، اس پہ وہ رو پڑے، اپنے داڑھی کو اٹھایا اور کہا تو کتنی خوش نصیب ہے کہ مجھ سے پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اللہ، رونے لگے ہیں داڑھی کو اٹھا کر کے۔ اور ہم تو بجاتا چھیلتے ہیں بھائی، کسی پہ کوئی یہ نہیں ہے، وہ یہ نہ سوچے جو داڑھی چھیلتے ہیں کہ ہم کو بول رہا، آپ کو نہیں بول رہا، بتلا رہا ہوں۔ ایک سنت نبی کی چھوٹی تو کتنا درد اور تکلیف ہے۔ جس طریقے سے اس پیڑ کی ٹہنی کو تکلیف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد مجھ پر ٹیک نہیں لگائیں گے، یہ تکلیف ہوتی ہے کب؟ جو واقعی میں نبی سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں نبی کے لیے درد ہے۔ لوگ کہتے ہیں داڑھی میں کیا رکھا؟ داڑھی میں اسلام ہے۔ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے۔ داڑھی میں اسلام نہیں ہے بھائی، اسلام میں داڑھی ہے۔ اور اب آپ جانتی ہیں، آخری بات بول کے باتوں ختم کروں میں، باتیں بہت ساری کیا بولوں۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نبی کے زمانے میں ایک جانور تھا، بہت اچھل کود کرتا تھا، بہت شریر، بہت بدماش، لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ایسا ہو جاتا، ایسا کھڑا ہو جاتا کہ ہمیں لگتا یہ جانور نہیں بلکہ پتھر کا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ نبی آئے ہیں، میرے نبی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! میرے نبی کو تکلیف نہ ہو جائے، میں اچھلوں گا، کہیں ایسا نہ ہو نبی کو چوٹ لگ جائے۔ اللہ! ایک جانور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی رسپیکٹ کرتا ہے، ہم اور آپ نہیں کرتے۔ اگر آج فرض کرو، بالفرض اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ چلے آئے، میرے گھر پہ آ گئے، مان لو میں نے گیٹ کھولا، بالفرض میں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، کیا کروں گا میں؟ جانتے کیا کریں گے ہم لوگ؟ اندر نہیں بلائیں گے، گیٹ لاک کریں گے، بیوی بولیں گے پردہ کر، ٹی وی ہٹا، ساؤنڈ باکس ہٹا، یہ ہٹا، وہ ہٹا، یہ ہیرو کی ہیروئن کے پوسٹر کو ہٹا، یہ ہٹا، فلاں ہٹا۔ 10 منٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھڑا کر دیں گے اور کہتے ہیں نبی سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیوں؟ نبی اگر اندر آ گئے، دیکھا کہ ارے میرا امتی ٹی وی رکھتا ہے، ارے میرا امتی کا بیٹا اور اس کا بیٹا
اور اس کا بیٹا اتنی گندی گندی فلموں کو دیکھ رہا ہے. ارے یہ میرا امتی ہے جو رمضان کے بعد فلموں کو دیکھتا ہے. ارے یہ میرا امتی ہے جو رمضان کے بعد نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے. کیا منہ دکھائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا منہ دکھائیں گے جنہوں نے اپنے پیروں کو سجایا تہجد کی رات پہ کھڑا ہو کے کہ اماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشوائے ہیں, آپ تو جنتی ہیں, آپ کو ایسا کھڑا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ کہ اللہ نے مجھے اتنی چیزوں سے نوازا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کس کے لیے آپ نے آنسو بہائے؟ کس کے لیے اپنے پیروں کے ایڑیے کو پھاڑا؟ کس کے لیے؟ ابو بکر صدیق کے لیے؟ اماں عائشہ کے لیے نہیں. یہ لوگ ایمان لا چکے تھے. ہم آپ جیسے گناہ گاروں کے لیے, ہم آپ جیسے گناہ گاروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر روتے رہے. اور ہم نے کیا صلہ دیا ہے؟ ہم نے جو صلہ دیا سب کے سامنے بالکل واضح. ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے انگریزی اسکول میں, جہاں پر کرسچن مشنری اسکول میں ہم بھیجیں گے, جہاں پر وہ غیروں کی تعلیم سیکھیں, جہاں پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے نبی کا کارٹون بنایا جاتا ہے, کس طریقے سے نبی کو آتنکواد کہا جاتا ہے, کس طریقے سے مسلمانوں کو آتنکواد کہا جاتا ہے. ہم ان کے اسکول میں اپنے بچوں کو ہم بھیجنا پسند کرتے ہیں. کانوینٹ میں مشنریز میں ہم بھیجنا پسند کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس ہم بیچارے غریب فقیر قلاش لوگ ہیں, سارے مسلمان غریب فقیر قلاش. لیکن جب عید آئے گا تو اپنے بچوں کو ہزاروں ہزار کا کپڑا پہناتے ہیں, خود برانڈڈ گھڑی پہنتے ہیں, خود اونچے محلات میں رہتے ہیں. لیکن کہا جائے دین کے لیے تعاون کرو, پیسے نہیں ہیں. ارے دین کے لیے ایک اسکول قائم کرو, پیسے نہیں ہیں, جگہ نہیں ہے. یہ مسلمان, یہ مسلمان کیا جواب دیں گے آپ؟ ہر ایک مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے, اللہ کو ہم آپ جیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اور آخری بات, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 82 88 سے لے کر 92. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ شرکیہ الفاظ کو اگر آسمان سن لے اور اس کے پاس طاقت ہو, اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پھٹ پڑے, زمین پھٹ پڑے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ شرکیہ بات کو کوئی سن لے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہاڑ آسمان اور زمین, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہونا تو یہ پھٹ جائیں. لیکن انسان کا دل نہیں پھٹتا ہے, انسان کا دل نہیں روتا ہے. کیوں؟ انسان تو خود اپنے گھروں میں پوجا کروا رہا ہے. مسلمان, آپ سوچیں گے مسلمان کیسے پوجا کرائے گا؟ ٹی وی میں کیا کرا رہے ہیں آپ؟ ہر سیریل کے پہلے آرتی ہوتی ہے, ہر فلم میں آرتی ہو رہی ہے, فلاں بھگوان کی پوجا ہو رہی ہے. تو جو اپنے گھر میں شرک کرائے گا, ارے اس کے دل سے اللہ اس جذبے کو چھین لے گا. تیرا دل مردہ ہو گیا, تو کیا کرے گا؟ دیکھ, اگر میں پہاڑوں کو, آسمانوں کو, زمینوں کو طاقت دیتا, یہ پھٹ پڑتے یہ سن کر کے کہ اللہ نے نعوذ باللہ بیٹا جنا. یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اور ہم تو ایسے اسکول میں لوگوں کو بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو, جو یہ سیکھتے ہیں کہ میری کرسمس بولنا چاہیے, جو یہ سیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کیفیت ہو گئی ہماری آج, کیا منہ دکھائیں گے ہم. اور آپ سوچیے اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے. ہمارے سائے بھی اللہ کو عبادت کرتے ہیں, فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہر ایک چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے. لہٰذا میرے بھائیوں سمجھیے, ابھی بھی دیر نہیں ہوئی, غور و فکر کریے اور اللہ کی طرف پلٹیے, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. رمضانی مسلمان مت بنیے, پس وقتہ نماز کی پابند کریے, عبادت کریے, نبی کی سنت کو پہ عمل کرنا فخر سمجھیے, فخر سمجھیے. اور ہندوستان کی تاریخ پڑھیے کہ ہماری تاریخ کیا ہے, مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے, ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا اس دنیا کو, ہم نے کیا دیا ہندوستان کی آزادی میں. تب آپ کو سمجھ میں آئے گا اور لوگوں کو بتلائیے, تب لوگ جانیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم کو ذلیل کرتا رہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے, عقید توحید پہ زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے, عقید توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.